اب یہ مسئلہ کہ فطرانہ کس کی طرف سے دیا جائے، یعنی کون کون ہے جن کے فطرانہ آپ کی ذمہ فرض اور واجب؟ سب سے پہلے اپنا فطرانہ، اپنی طرف سے فطرانہ ادا کرنا، اپنے نابالغ بچوں کے فطرانہ، اپنے نابالغ بچوں کے جو فقیر ہو یا نابالغ ہو یا بالغ اور مجنون اولاد، اس کی طرف سے اگر فقیر ہے تو ان کی طرف سے فطرانہ والد کے اوپر واجب ہے۔ نابالغ بچے اور مجنون اگر خود اپنے مال کے مالک ہے تو بہتر یہ ہے کہ نابالغ بچے ان کے جو اپنے مال سے اس کا فطرانہ ادا کرے۔ تاہم اگر نابالغ بچوں کے اپنے سرمایہ اور اپنے پیسے نہیں ہیں تو والد کی ذمہ ہے کہ اپنا فطرانہ اور اپنے نابالغ بچوں کی فطرانہ ادا کرے۔ بیوی، بالغ بچے، والدین، ماں باپ، بہن، بھائی، اسی طرح دوسرے دیگر رشتہ دار، ان کا فطرانہ آپ کے اوپر نہیں ہے۔ ہاں، اگر بالغ اولاد اور بیوی بچے ان کے فطرانہ والد دے دے یا شوہر اپنی بیوی کی فطرانہ دے تو بہتر یہ ہے کہ ان کو خبر کرے، ان کو اطلاع دے یا ان سے اجازت لے۔ اگر بیوی بچوں اور بالغ اولاد کی اجازت کے بغیر فطرانہ ادا کیا تب بھی ادا ہو گیا، لیکن ان کے علاوہ والدین، بہن، بھائی یا دیگر رشتہ دار ان کے فطرانہ ان کی اجازت کے بغیر ادا کر لیا تو اسے فطرانہ ادا نہیں ہوا، یہ نفلی صدقہ ہو گیا۔ اگر نابالغ بچے کے والد نہیں ہے تو پھر اس نابالغ بچے کا فطرانہ کون ادا کرے گا؟ دادا۔ باپ کے قائم مقام پھر دادا ہے، دادا کے اوپر اس یتیم کے بچے، یتیم پوتے کے فطرانہ ادا کرنا ضرور۔ اگر دادا نہیں ہے تو بڑا تایا، بڑا چچا یا بھائی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، صرف والدہ حیات ہے بچے کی نابالغ، تو والدہ کے اوپر اپنے بچے کی فطرانہ نہیں، ادا کرے تو اور بات ہے، لیکن شرعاً والدہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے بچے کی، نابالغ بچوں کی فطرانہ ادا کرے۔ اب فطرانہ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ صدقہ فطر، فطرانہ ہم کن لوگوں کو دیں؟ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا افضل تھا انہی لوگوں کو فطرانہ دینا افضل ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں تھا ان لوگوں کو فطرانہ دینا بھی جائز نہیں۔ جن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل تھا، جائز تھا، انہی رشتہ داروں کو فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، افضل ہے۔ اور جن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں تھا، زکوٰۃ کے مسائل ہم بیان کر چکے ہیں، تو انہی رشتہ داروں کو پھر فطرانہ بھی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ میں شاید ذہن میں نہ ہو، دوبارہ اعادہ کر لو۔ والد اپنے اولاد، بیٹے بیٹیوں کو، شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، اولاد اپنے والدین کو یہ زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہے ان کو فطرانہ اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی بھائی اپنے بھائی کو، بہن اپنے بھائی کو، بھائی اپنی بہن کو۔ لیکن میں نے پہلے عرض کر دیا، خواتین کو اگر فطرانہ اور زکوٰۃ دینا تو اس کا پتہ کرنا، اگر خواتین کے پاس سونا چاندی ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ اور فطرانہ جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ عید پہ اپنے بہنوں کے گھر جاتے ہیں تو پھر فطرانہ دیتے ہیں، نام دیتے ہیں عیدی کا، اور فطرانہ اپنے بہنوں کو دیتے ہیں۔ بھائی اگر آپ کی بہنوں کے پاس سونا چاندی اور زیورات ہے تو ان کو نہ زکوٰۃ لگتی ہے، زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے، اور فطرانہ دینا بھی ان کو جائز۔ کئی غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اور کئی آدمیوں کے گھر کے کئی افراد کا فطرانہ ایک غریب کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ فطرانہ میں جیسے میں نے عرض کر دیا، سب سے بہتر یہ ہے کہ قیمت دے دے، نقد کی صورت میں دے دے، اس لیے کہ آپ گندم، راشن کو آٹا پہنچاؤ گے تو اس صورت میں اس کے گھر میں پہلے سے پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو بیوی بچوں کے لیے میڈیسن، دوائی کی ضرورت ہے تو پیسوں کی ضرورت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ غریب میں زکوٰۃ اور فطرانہ آپ نقد کی صورت میں دیں۔ فطرانہ اپنے شہر کی غریبوں کو دینا افضل ہے، اپنے شہر سے دور کسی دوسرے شہر میں بھیجنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔
ہاں اگر مسلمانوں میں سے اپنے شہر سے علاوہ کہیں بہت ایسا معاملہ آیا، ایسی مصیبت آئی جہاں کے مسلمان ادھر کے مسلمان سے زیادہ مستحق ہو، تو پھر دور کے شہر میں بیچ سکتے ہیں. جیسے آج کل فلسطین کی حالت ہے، فلسطین کی مسلمانوں کے لیے اپنے زکوٰۃ فطرانہ وغیرہ بیچنا جائز بلکہ افضل عمل. اسی طرح جس طرح زکوٰۃ غریبوں کا حق تھا، اسی طرح فطرانہ بھی وہ غریبوں کا حق ہے. جس طرح زکوٰۃ عام رفاہی اداروں میں لگانا جائز نہیں تھا، اسی طرح فطرانہ بھی عام رفاہی اداروں میں لگانا جائز نہیں. زکوٰۃ اور فطرانہ کے پیسوں سے مسجد، مدرسے، روڈ، اسپتال، بلڈ بینک، ان چیزوں کی تعمیر کرنا زکوٰۃ اور فطرانہ کے پیسوں سے جائز نہیں ہے. ہاں اگر تملیک کر دے، غریب اپنے لیے قبضہ کر لے، پھر غریب بلا پریشر اور دباؤ کے وہ دے دے، پھر تعمیر میں لگا سکتے ہیں. ورنہ عام طور رفاہی اداروں میں بہت سے رفاہی ادارے ہوتے ہیں، ٹرسٹ ہوتے ہیں، بہت سے بلڈ بینکس ہوتے ہیں لوگ، اور دڑادڑ پھر یتیموں کے نام سے بھی ٹرسٹ ہوتے ہیں. لوگ زکوٰۃ اور فطرانہ وہ وصول کرتے ہیں، پھر ان کو تعمیرات وغیرہ میں لگاتے ہیں، اس سے زکوٰۃ اور فطرانہ ادا نہیں ہوتا. سب سے پہلے زکوٰۃ اور فطرانہ کا جو حقدار ہے وہ سب سے پہلے اپنے وہ غریب رشتہ دار ہے، وہ غریب رشتہ دار ہے جن کے پاس 1,76,000 کے بمقدار مال وغیرہ، تجارت، سونا چاندی نہ ہو اور خواتین میں سونا زیورات نہ ہو. سب سے پہلے زکوٰۃ اور فطرانہ اپنے غریب رشتہ داروں کو. اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ ہے اور آج کل کی ضرورت بھی ہے، دینی مدارس. دیکھو دینی مدارس کی حالت آپ کو پتہ ہے. ایک تو المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں فلمی اداکار کو، کرکٹر کو، فٹ بالر کو لاکھوں تنخواہ ملتی ہے، علماء کو حکومت کی طرف سے کوئی فنڈ نہیں ملتا ہے. حالانکہ اس ملک کی آزادی کی بنیاد ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جو لا الہ الا اللہ والے ہیں ان کو ہم نے لاوارث چھوڑ دیا. طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں. جی مدارس کی رجسٹریشن بند کرو، جی یہاں دہشت گردی کی تعلیم ہو رہی. او اللہ کے بندو، یہاں قال اللہ قال رسول ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جس دن پاکستان میں دینی مدارس بند ہو گیا تو آپ کا ملک بھی خدا کی قسم نہ رہے گا، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. یہ واحد پاکستان نہیں رہے گا. اگر آپ کا ملک رہتا ہے تو دینی مدارس کی وجہ سے ہے، آپ کا ملک محفوظ ہے تو دین کی وجہ سے ہے، علماء کی وجہ سے ہے. اگر تمہارے ملک میں علماء ذلیل ہو گئے اور فلمی ایکٹر، فلمی اداکار، کرکٹر، فٹ بالر اور عام لوگ عزت والے ہو گئے، خدا کی قسم اسی دن سے آپ کے ملک کا زوال شروع ہو جائے. لہذا سب سے پہلے زکوٰۃ اور فطرانہ کا جو مصرف ہے وہ دینی مدارس. یہ جو فقیر لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی قال اللہ قال رسول میں زندگی لگا دی ہے، ان لوگوں کو دینا، ان میں دو فائدے ہیں. ایک آپ کے زکوٰۃ اور فطرانہ ادا ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ ان کی قرآن کی تعلیم میں، ان کی دین کی تعلیم میں آپ شریک ہوں گے. اللہ رب العالمین دینی مدارس کو تا قیامت قائم اور دائم رکھے، ہماری اس ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو دین کے، قرآن کے، رسول کے وفادار بنا دے. اگر ہمارے حکمران دین کے غدار ہے، رسول کے غدار ہے، قرآن کے غدار ہے، تو ایسے حکمرانوں کو پروردگار ہم نجات عطا فرما. صحیح حکمران ہمیں نصیب فرما جو تیرے نبی کے وفادار ہو، جو تیرے قرآن کے وفادار ہو، جو تیرے نبی کے شیدائی ہو، تیرے نبی کے پالنے والے ہو. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اس بیٹھنے کو اپنے برگاہ میں قبول فرمائے.